بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں شاکر عباسی۔ آج ہمارے ساتھ ملک کے سینئر سیاستدان اور وفاقی وزیر سید فخر امام صاحب موجود ہیں۔ ان سے جانیں گے کہ ملک میں زرعی شعبے میں جو اصلاحات لائی جا رہی ہیں ان کا کیا معاملہ ہے، ساتھ ساتھ دیگر جو ریسرچ بیس کام جاری ہے زرعی شعبے میں وہ کہاں تک پہنچا ہے، اور ان کے آگے فیوچر کے پلان کیا ہیں، کیونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے تو اس حوالے سے جو کسانوں کے مسائل بھی آتے ہیں، ساتھ ساتھ فوڈ انسیکیورٹی کے جو دیگر معاملات ہیں وہ بھی آتے ہیں، ساتھ ساتھ پرائسز کا بھی مسئلہ رہتا ہے۔ تو باقی جانتے ہیں سید فخر امام صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ آپ کا شکریہ جی۔ سر، ملک ہمارا زرعی ملک ہے، لیکن آج تک جو زرعی شعبے میں ہم اتنا جو ہے وہ فوکس نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے ہماری ایکسپورٹ بھی کم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کی بیسیکلی وجہ کیا تھی؟ جی میرا اپنا اسیسمنٹ یہ ہے کہ جی پچھلے تقریباً 20-25 سال سے زراعت کو اتنی اہمیت یا فوکس نہیں دیا گیا جو کہ ہمیں دینا چاہیے تھا اوور آل، کیونکہ ہمارا بنیادی طور تو زرعی ملک ہم کہتے ہیں، زراعت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آج بھی 19.3% جی ڈی پی ڈائریکٹلی زراعت سے اس کا تعلق ہے، اور اتنا ہی تقریباً انڈائریکٹلی، کیونکہ ہمارا تمام تر را مٹیریل تقریباً 75% صنعت کا زرعی اجناس سے ہی آتا ہے۔ اور پھر ہماری امپلائمنٹ جو ہے، ہمارے جو لوگ روزگار حاصل کرتے ہیں تقریباً 40% تو ڈائریکٹلی زرعی شعبے سے کرتے ہیں، اور پھر ایکسپورٹ میں بھی تقریباً 70-75% جو ہے وہ زراعت سے ہی اس کا دار و مدار ہے۔ تو اگر آپ دیکھیے، اور پھر فرنٹ اور بیک لنکیجز زراعت کی بہت ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ را مٹیریل ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری 450-500 کے درمیان اسپننگ ملز ہیں، 1300 کے درمیان ہماری جننگ فیکٹریز ہیں، پھر ہماری آئل ملز ہیں جہاں سے وہ ایڈیبل آئل، اس میں بھی پہلے تو کاٹن سیڈ کا ہوتا تھا، اس سال تو کاٹن میں بدقسمتی سے ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں، پر بہت سے ایسے شعبے ہیں جس کا ٹوٹل دار و مدار ہے۔ اس کے باوجود کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں، اور ہمارے 5 جو میجر کراپس ہیں جس میں گندم 36% ہمارا رقبہ جو ہے اس کے زیر کاشت ہے، اس کے علاوہ دھان کی اس دفعہ ریکارڈ پروڈکشن ہوئی ہے 81 لاکھ ٹن، 8.1 ملین ٹن ریکارڈ ہوئی۔ پچھلے سال 7.2 ملین ٹنز ہوئی تھی، اور مکئی میں بھی ریکارڈ پروڈکشن ہے 7.4 ملین ٹنز۔ اس کے علاوہ کپاس کی ہماری شارٹیج ہے کافی، اور اس کی 2 وجوہات ہیں مینلی۔ ایک سندھ میں جس کی پیداوار 45 لاکھ ٹن کا ٹارگٹ تھا، وہاں اتنی زیادہ بارش ہوئی، 100 سال میں اتنی بارش ہے سندھ میں نہیں ہوئی، کہ وہاں تقریباً نفس تو بالکل ہی ختم ہو گیا تھا۔ اور پنجاب میں زیادہ تر اس نے وائٹ فلائی نے بہت نقصان کیا، اس کے بعد پنک بول ورم نے، پھر ہمارے جو بیج تھا اس دفعہ اس کی جرمنیشن لو تھی، اور پھر یہ کلائمیٹ چینج، بارشیں جو آئیں ستمبر میں، اس کے بعد وہ تقریباً وائپ آؤٹ ہی ہو گیا تھا جو ہمارا نیا فلش تھا۔ تو ان وجوہات کی بنا پر کاٹن کی پروڈکشن کم ہوئی۔ کاٹن جو تھا پاکستان کا دنیا میں مانا جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ جو اس کی ایکسپورٹ میں کمی آتی گئی، کئی وجوہات بتائیے، لیکن کیا کہیں پالیسی میں کمی رہ گئی، یا اس طرح سے ہم پھر کہوں گا کہ فوکس نہیں کر پائے ایسی چیزوں پہ کہ کاٹن کی جو ایکسپورٹ تھی وہ بڑھائی جائے، اس کی جو پیداوار ہے اس میں اضافہ کیا جائے؟ کاٹن کی پیداوار میں ہم نے وہ فیصلے نہیں کیے جب دوسرے ممالک نے کیے۔ 1992 میں آپ چلے جائیں، آج سے 30 سال پہلے پاکستان کی پروڈکشن جو تھی 12.8 ملین بیلز کی تھی، اور انڈیا کی اس وقت 11 ملین بیلز کی تھی۔ 98 میں ہمارے پاس بھی وہ لوگ آئے تھے کہ آپ یہ جو جی ایم او کاٹن ہے اس کا جین آپ اڈیپٹ کر لیں، ہم نے نہیں کیا، جو بھی وجوہات نہیں، اس دن سے لے کر آج تک نہیں کیا۔ ویسے تو یہاں آ گیا تھا جب وہ وہاں اس کی وائٹیلٹی ختم ہو گئی تھی 10 سال کے بعد۔ انڈیا نے کیا 2001 میں، چائنا نے 1994 میں کیا، آسٹریلیا نے کیا 96 میں، ترکی نے کیا، تمام ممالک نے کیا، امریکن ایک کوپریشن تھی وہ یہ کر رہے تھے، سینٹرل ایشین سٹیٹس نے کیا، ہم واحد کاٹن پروڈیوسنگ کنٹری تھے، جو بھی وجوہات ہی نہیں کی، یہ ایک بہت بڑی وجہ رہی۔ وہ لوگوں کی پروڈکشن اس حد تک چلی گئی کہ انڈیا اور چائنا نمبر 1 نمبر 2 ہو گئے، وہ 30 سے 40 ملین بیل کے درمیان چلے گئے۔ ہم 2 مرتبہ گئے 12.8 ملین بیل سے زیادہ، 14 ملین ہم نے پروڈیوس کی پچھلے 25 سال میں، پر اس کے علاوہ ہم نیچے ہی رہے۔ پہلے ہمیں کاٹن یہ جو لیف وائرس تھا اس نے ہمیں بڑا خراب کیا،
اس کی ہم ریزسٹنٹ ورائٹیز ٹالرنٹ ورائٹیز ہم نے بنا لی, ریزسٹنٹ ورائٹیز آج تک نہیں بن پائیں. وہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا. بعد میں پھر یہ دوسرا فیکٹر آ گیا کہ ہمارے پاس وہ GMO ورائٹیز نہیں تھی. تو یہ بھی ایک بہت بہت بڑا چیلنج ہے. آپ نے جیسے کہا ہم اب کوشش کر رہے ہیں پر اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. سیڈ ٹیکنالوجی وائٹل ہے. اس دفعہ ہم نے یہ کیا کہ ہماری ضروریات جو ہوتی ہیں کاٹن سیڈ کی پاکستان کی, وہ تقریباً 40 سے 45 ہزار ٹن ہے. ہماری جو فیڈرل سیڈ سرٹیفکیشن والے ہمارے لوگ ہیں, ان کو ہم نے کہا کہ ابھی سے آپ اس کی سرٹیفکیشن جو ہے کریں. انہوں نے کہا جی ہم تقریباً 30,000 ٹن کی سرٹیفکیشن کر رہے ہیں. 26,000 ٹن پرسوں ان سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کر لیا. اب دیکھنا یہ ہے, یہ کوالٹی سیڈ پرسنٹیج آف جرمنیشن پچھلے سال تم نے اس کو ڈراپ کر کے 47% پہ آ گیا تھا. اس وقت میں تو منسٹری میں اس وقت ہی آیا تھا جب یہ فیصلے ہو چکے تھے. اس کے بعد پھر ہم اس دفعہ کوشش ہے ہماری کہ وہ 65 سے 75% اس کی پرسنٹیج ہو. پھر ایک اور چیز ہے, پیورٹی آف سیڈ کی بڑی ضرورت ہے. پھر ورائٹیز کون سی ہیں, پھر ان میں ریزسٹنس کیا ہے. یہ فنڈامنٹل چیزیں ہیں جس سے سیڈ کوالٹی, سیڈ پیورٹی, سیڈ کی وائبلٹی, اس کا بہت افیکٹ ہوتا ہے. پھر بعد میں اس کا جو ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے ویڈس کے کیسے کنٹرول کیا, آپ نے پھر اس کے ساتھ سپریز جو مختلف اوقات پہ آتے ہیں, جیسے میں نے کہا یہ 2 کا زیادہ افیکٹ ہے. پھر ہمارے جو کیمیکلز ہیں, بدقسمتی سے ہم چیز امپورٹ کرتے ہیں. ہم نے یہاں کیمیکل مینوفیکچرنگ کا ایک پلانٹ, فارمولیشن ہم کرتے ہیں, باہر سے ملا کے اس میں مکس کر دیتے ہیں وہ جو آتا ہے پروڈکٹ, پر ہم اپنی مینوفیکچرنگ بالکل نہیں کرتے. اور یہی ہمارا ایک, میں سمجھتا ہوں ہماری شارٹ فال رہی ہے. جو آپ نے کہا نا کہ 20 سال میں کیا ہوا, اس طرف ہم نے اس قسم کی میرے خیال میں توجہ نہیں دی جو ہمیں دینی چاہیے تھی. ریسرچ بہت بڑا ہے, پر ریسرچ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ یہاں سے ٹیکہ لگائیں وہاں سے نکل آئے گا. اس میں 3 5 7 سال کے یہ چلتے ہیں سائیکلز. پھر آپ کو وہ سلیکشن کرنی پڑتی ہے, پھر اس کی آپ کو ملٹیپلیکیشن اس کی بڑھانا پڑتا ہے. اگر وہ اسٹیبلائز ہو جائے اور اس کو وہ آپ سرٹیفائی کروا لیں, پری بیسک سرٹیفائڈ سیڈ, یہ اس کے 3 سٹیپس ہوتے ہیں. پھر اس کو جا کے کھیتوں میں ملٹیپلائی کرنا پڑتا ہے, پھر جا کے کاشتکار کے پاس وہ لینڈ کرتے ہیں. تو یہ پروسیس جو ہے تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے. اب اس طرف ہم چلے تو ہوئے, امید کرتے ہیں کہ اس راستے میں آئیں گے. پر یہ سال بہت بڑا چیلنج ہے. کاشتکار کو معاوضہ دوسرے کراپ سے زیادہ مل رہا ہے, دھان میں زیادہ مل رہا ہے, گنے میں زیادہ مل رہا ہے, مکئی میں زیادہ مل رہا ہے. تو وہ سوچتا ہے کہ میں ادھر جاؤں یا نہیں, کیونکہ اس کے پاس تو آپشنز ہیں. پر ملک کی سطح پر فائدہ, کمپیریٹیو ایڈوانٹیج, میں سمجھتا ہوں کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج جو ہمیں کپاس دیتا ہے شاید یہ دوسرے فصل نہیں دیتے. ٹڈی دل نے فصلوں کو کافی نقصان پہنچایا. آپ کے سامنے کی بات ہے کہ آپ جب منسٹری میں آئی آپ کے لیے چیلنج تھا. NDMA نے ساتھ کافی اقدامات کیے, لیکن فصلوں کے حوالے سے دیکھیں وہ ٹڈی دل نے کافی نقصان پہنچایا. اب آگے اگر یہ مسئلہ کریٹ ہوتا ہے تو آپ کی منسٹری اس چیز کے لیے ریڈی ہے کہ پچھلی دفعہ بہت نقصان ہو گیا تھا, اس دفعہ ہم پہلے ہی سے ایسے اقدامات لیے جائیں تاکہ اسے بچا جا سکے؟ جی کچھ تو یقیناً نقصان ہوا تھا, پر اتنا نہیں ہوا کیونکہ ہم نے جو مانگے تھے 8 یا 9 اضلاع یہ سندھ میں افیکٹڈ تھے, پنجاب میں بھی کوئی 11-12 اضلاع تھے. سب سے زیادہ تو اس کا سپریڈ تھا بلوچستان میں, تقریباً تمام تر علاقے میں پھیل گیا تھا. KP کے بھی چند اضلاع میں ضرور ہوا, نقصان ہوا ہے پر منیمل میں سمجھتا ہوں, اس حد تک نہیں ہوا. پر ہم خوش قسمت تھے کہ اتنا ہی ہوا, اس سے زیادہ نہیں ہوا. کیونکہ اور پھر NDMA کے ساتھ مل کر اور انجینئرنگ ان چیف اور ان کا پورا آرگنائزیشن کے ساتھ ہم نے 7-8 مہینے اکٹھا بیٹھ کے, ہمارے ساتھ جو DPP کے ایکسپرٹس تھے انہوں نے ان کی مدد کی. ہر جمعے کو ہم 5-6 گھنٹے اکٹھی کرتے تھی میٹنگ میں, پریس کانفرنس بھی شروع میں کرتا تھا, متواتر ہم کرتے رہے. تو ہم نے کافی حد تک میرے خیال میں اس پہ قابو پا لیا. آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ 28-29 سال کے بعد یہ وبا یہاں پھیلی اور اس کو کافی حد تک ہم نے کیا. اب بھی ہمیں رپورٹس وغیرہ آ رہی ہیں. ہم نے ریکروٹمنٹ, ہمارے پاس ہیومن جو تھے ہمارے ہیومن ریسورس, اس کے ہمیں کمی تھی. تو اس کے لیے یہ پروسیس آن ہے کہ وہ لوگ ریکروٹ ہو رہے ہیں, انٹمالوجسٹ جو کہ مہارت رکھتے ہیں اس چیز کی. اور آن دا گراؤنڈ پھر ہمارا جو یہ ٹیمز تھیں, سینکڑوں ٹیمز کام کر رہی تھی. کچھ وہیکلز کی شارٹیج تھی وہ بھی آ گئی, پھر جہازوں کا کچھ مسئلہ تھا. کیمیکلز, چائنا نے ہمیں بڑی مدد کی. چائنا کے یہ ماہرین بھی آئے, انہوں نے ہمیں ہزاروں لیٹرز جو تھا وہ کیمیکل دیا. اور پھر ہمارے لوگوں کی بڑی میرے خیال میں انہوں نے, اور خاص طور پہ جو ہمارے
یہ افواج کے لوگ تھے، ہمارے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگ تھے، ہماری ایگریکلچرل صوبائی ڈپارٹمنٹس تھیں، اور ایک کمبینیشن تھی اور ایک قسم کا نیشنل ایفرٹ تھا، جس کی وجہ سے یقین کریں اگر وہ زیادہ نقصان ہوتا، انڈیا میں پہلی مرتبہ تقریباً 11 صوبوں میں وہاں پھیلا، بہت سالوں کے بعد، 50 سالوں کے، یہاں تک کہ نیپال تک پہنچ گیا تھا یہ۔ تو اب اس دفعہ ہم نے اس کو واچ تو ابھی سے کر رہے ہیں، ایف او والے ہمیں وارننگز دیتے ہیں کہ افریقہ میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، اور پھر ورلڈ بینک کے ساتھ ہم نے اس کے اوپر ایک پروجیکٹ بھی کیا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ بہت جلدی وہ اپروو ہو جائے گا۔ اس کے کچھ مراحل تو ہم نے اس کو نکال دیا، اب آخری مرحلے میں ہے۔ سر پی ایم صاحب ڈیلی میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں شیخ الدنوش کی قیمتوں میں کمی لانے کے حوالے سے، وہ خود بڑے فوکس رہتے ہیں کہ عوام کی جو عوام کو شیخ الدنوش جو ہیں وہ سستے داموں میں لیں، تو رکاوٹ کہاں پیدا ہوتی ہے، کہاں سے یہ چیزیں جو ہیں وہ ہینڈل کی جاتی ہیں کہ عوام کو یہ مہنگے داموں دستیاب ہوتی ہیں؟ پی ایم صاحب تو بڑے، آپ خود بھی میٹنگ میں شریک ہوتے ہیں کہ ہر دوسرے روز اس حوالے سے میٹنگ ہوتی ہے۔ دیکھیے جی، آنریبل پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو ایک جو میں سمجھتا ہوں ان کے ایک حوصلہ رکھنے والے انسان ہے، پر وہ بہت ہی ان کو پریشانی کی دفعہ ہو جاتی ہے کہ عام شہری کو کیوں نہیں ان چیزوں کی، اشیاء کی جو خوردنوش کی ہیں وہ فراہم ہونی چاہیے ایٹ ریزنیبل پرائسز۔ اصل میں بات بنیادی یہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیسے کام شروع ہوا، کہ میں صرف گندم کی بات کروں گا اور آٹے کی فوکس کر کے، اور وہ یہ تھا کہ پچھلے سال ہمارے آنے سے پہلے اس وزارت میں 16 دسمبر 2019 کو جب 1350 پہ گندم خریدی گئی تو اس کے بعد ایک دم ریٹ چڑھ گیا، حالانکہ گندم تو مہیا تھی۔ کچھ لوگوں نے انٹیسپیٹ کرتے ہوئے کہ انٹرنیشنل پرائسز چڑھیں گی، شکاگو مارکیٹ کو انہوں نے شاید دیکھا تھا، تو انہوں نے کچھ ایسی جگہ ہارڈنگ کر لیا، اکٹھے جگہ رکھ لی گندم۔ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی عادت ہوتی ہے کہ ونڈ فال پروفٹس بنانے کی، انہوں نے ایک دم وہ قیمت چڑھا دی 16 دسمبر سے تقریباً 7 فروری تک، پچھلے سال کی میں بات کر رہا ہوں 2020 کی۔ اور آپ کو یاد ہوگا ایک دم گورنمنٹ نے اس وقت ریلیزز بھی زیادہ کر دیں، جہاں پہلے 25,000 کرتے تھے پنجاب، وہ 31,000 ٹن پر ڈے چلے گئے، اسی طرح کے پی والوں نے کر دی، اور کچھ حکومت نے پھر سندھ کو بھی گندم دی، کیونکہ انہوں نے اس سال ایک دانہ نہیں خریدا تھا، پر یہاں سے پھر وفاق نے ان کو اور پنجاب کی طرف سے وہاں گندم جاتی رہی۔ اس کے بعد پھر نارمل ہو گیا، برداشت جب ہوئی اپریل مئی میں، پھر خریدی گئی 1400 روپے پہ کاشتکار سے، پر کیونکہ انٹرنیشنل پرائس کافی آگے چلی گئی تھی تو لوگوں کو پھر وہی نظر آ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں ہم نے منافع بنانا۔ ایک یہاں ایک ایسی کلاس بن چکی ہے جس کو آپ جو نام بھی دے دیں، وہ فوری طور پر محنت ساری کاشتکار کی، خون پسینہ کاشتکار کا، اور یہ چند آدمی مڈل مین جن کو آپ کہہ لیں، جو ہول سیلر یا ریٹیلر ہے یا ہارڈرز ہیں، جو بھی ہے، وہ ایک دم چیز کو چڑھا دیتے ہیں۔ 1400 روپے پہ خریدی گئی اور کراچی اور پشاور میں چند ہفتوں کے بعد 1900 پر بک رہا تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ شارٹ، اب یہ صوبائی حکومتوں کا فرض ہے کہ، اور ان کی خاص طور ان کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کا، کہ وہ پرائس کنٹرولز کو کسی طرح رکھتے۔ بدقسمتی سے وہ نہیں ہو سکا، کیونکہ نیشنل پرائس اتنی شارٹیج ایک دن نہیں ہوئی، کیونکہ پنجاب نے 40 لاکھ ٹن پروکیور کی، سندھ نے 12.5 لاکھ کی، فیڈرل گورنمنٹ نے 12 لاکھ کی، اور یہ باقی لوگوں کا ملا کے تقریباً ہمارا 66 لاکھ ٹن جو تھی وہ پوری خریداری ہو گئی۔ اس سے پچھلے سال تقریباً 41 لاکھ ٹن ہوئی تھی، تو مطلب ہے کہ سٹاکس پورے تھے۔ پر اس کے باوجود جب حکومت نے دیکھا تو 7 جولائی پچھلے سال یہ فیصلہ ہوا کہ یہ گیا، اس کے ساتھ پھر کہ امپورٹ بھی کر لیں، کیونکہ اوور آل ایک شارٹیج آ رہی تھی۔ آپ کا جو کیری اوور سٹاک تھا وہ صرف 6 لاکھ ٹن تھا، اس سے پہلے ہمارے کیری اوور سٹاکس عموماً 30 سے 40 لاکھ ٹن ہوتے تھے، کیونکہ پیداوار پچھلے سال کم ہوئی، 25.25 ملین ٹن ہوئی، اور ٹارگٹ تھا 27 ملین کے قریب، یعنی کہ 17 لاکھ ٹن شارٹیج ٹارگٹ کے مطابق ہوئی۔ تو انہوں نے سوچا، اور اس وقت یہ تھا کہ تقریباً 17 لاکھ ٹن ہمیں امپورٹ کرنی پڑے گی۔ جب امپورٹ شروع ہوئی اور جب یہ ریلیز بھی ہوتی رہی، قیمتیں نیچے نہیں گئیں۔ کیوں نہیں گئیں؟ کیونکہ وہ چند لوگ ایسے تھے جو یہ کھیل رہے تھے، کیونکہ باہر قیمتیں زیادہ تھیں انٹرنیشنل۔ اب جس دور میں ہمارے یہاں 1300 پہ خریداری 5-6 سال اکٹھی ہوتی رہی، باہر قیمتیں 1100 سے زیادہ نہیں ہوتی تھی، اسی لیے یہاں سے ایک دانہ باہر نہیں جاتا تھا، کون لاس پہ نکالے گا۔ پر اس کے باوجود جب یہ امپورٹ شروع ہو گئی تو پہلے پرائیویٹ سیکٹر کو دیا گیا، ان کو ہر ٹیکس کی چھوٹ دی گئی، ان کی شپس بھی آ گئیں، پھر پبلک سیکٹر نے بھی دھڑا دھڑ کام شروع کر دیا، اور ہم نے اب تک
तकरीबन 20-22 लाख टन पब्लिक सेक्टर की आ चुकी है, तकरीबन 13 लाख टन उनकी आ चुकी है, तो 32 से 34 लाख टन आ चुकी है और तकरीबन 4 लाख टन पब्लिक सेक्टर में और आ रही है। सर मुझे ये बताइएगा कि आप इंश्योर करते हैं कि इंशाल्लाह अगले जो ये साल है, इस साल कोई गंदम की शॉर्टेज, कोई चीनी की शॉर्टेज नहीं होगी, क्योंकि इसका जो फ़ायदा तो माफिया को होता है अगर चीज़ें महंगी हो जाए, लेकिन जो नुकसान होता है वो सिर्फ आवाम का होता है। तो इस बात की इंश्योरिटी है कि इस दफ़ा ये बुरान पैदा नहीं होगा? जी बिल्कुल, मेरा ख़्याल में कि गंदम की मैं कर रहा हूँ स्पेसिफ़िकली बात आपसे, क्योंकि उसके ऊपर हम खुद इन मीटिंग्स में हर वक्त बैठते हैं। वो शुगर की ज़्यादा जो है काम वो कर रहे हैं हमारे साथी हमाद अज़हर साहब। तो जहाँ तक गंदम का ताल्लुक़ है उस पर हमें यकीन है कि अभी से हमने इस पर बहुत ही थिंकिंग किया, बल्कि हम तो 16 महीने आगे सोच रहे थे। हमने आज से 2-2.5 महीने पहले लिखा था तमाम चीफ सेक्रेटरीज़ को कि 16 महीने की आप प्लान बताएं, ये नहीं कि चंद दिनों की बात, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर की एक सोच थी कि हम स्ट्रेटिजिक थिंकिंग करें, हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। तो उस स्ट्रेटिजिक में कम से कम हम 2 क्रॉप्स की बात कर रहे थे। एक जो अब आ रहा है, अब तो हार्वेस्ट सिंध में तो अगले महीने शुरू हो जाएगा, अप्रैल में पंजाब में हो जाएगा। और जो हमने टारगेट्स रखे हैं, जैसे आपको पता होगा कि 20 मिलियन टन प्रोडक्शन है पंजाब की, 4 मिलियन टन है सिंध की, 1.7 मिलियन था इनकी केपी की, और 1.2 मिलियन टन बलूचिस्तान की। ये तकरीबन 27 मिलियन के करीब बनता है। अब देखना यह है कि प्रोडक्शन एक्चुअली होती कितनी है, क्योंकि मुख्तलिफ वेरिएशन है, क्योंकि ये चीज़ें हम प्रोडिक्ट करते तो हैं, हमने असेसमेंट्स तो किए हुए हैं, सर्वेज भी हो रहे हैं। अब 2-3 चीज़ों पे हम नज़र रखनी चाहिए। अभी कहा यह जा रहा है कि साउथ में टेम्परेचर नॉर्मल से थोड़ा सा हाई चला गया। अब उस पर ग्रेन फॉर्मेशन पे कितना फ़र्क पड़ता है। फिर पिछले साल ये भी हुआ था कि बारिशें आ गई थी जिस वक्त बर्दाश्त का टाइम था, हार्वेस्ट का टाइम था। उसी तरह अब ये भी देखना होगा। पर उसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि हमें तकरीबन मिनिमम तकरीबन हमारा एस्टिमेट है कि 20 से 1 लाख टन हमें ओवर ए पीरियड साल में दौरान चाहिए होंगे, टू बी ऑन दी सेफ साइड। तो इसलिए हम ये कोशिश करेंगे कि अभी से हम इंटरनेशनल मार्केट्स भी निस्बतन कम होती हैं जून जुलाई अगस्त में, कि अभी से हम उस चीज़ को देख लेंगे। और जैसे ही हमारे पास फाइनल फिगर आएंगे, उम्मीद करते हैं कि हम हुकूमत फौरी तौर फैसला करेगी कि हमने किस तरह वो स्टैगर्ड इंपोर्ट्स करनी है। कि शॉर्टेज तो पिछले साल भी नहीं थी, इंशाल्लाह इस साल भी नहीं होगी। सिर्फ एक चीज़ है कि हम अगर कवर कर जाते हैं बहुत जल्दी वो चीज़, वो जो स्पेकुलेटिव ये करते हैं, होर्डिंग कह लें या स्मगलिंग कह लें या जो लफ्ज़ भी उसको दे दें आप, जो कि मुनाफा खोरी करते हैं, विंडफॉल प्रॉफिट्स बनाते हैं बग़ैर किसी इन्वेस्टमेंट के, और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, और आम शख्स को ख़ास तौर हमारे जो लोअर इनकम ग्रुप्स है उनका नुकसान और पाकिस्तान का नुकसान करते हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ख़िलाफ़ वज़ीर-ए-आज़म ने एक्शन लेने का भी कहा, और काफ़ी जगह एक्शन हुआ भी, लेकिन फिर वो फ़ाल हो जाते हैं। तो क्या कोई प्लानिंग की जा रही है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों को इस दफ़ा ज़ख़ीरा नहीं करने देंगे और आवाम को जो है वो चीज़ें हैं या शय खुर्दनोश हैं वो सस्ते दामों जो हैं वो मुहैया हो सकेंगी? मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ कि काफ़ी हद तक इसमें इंटरनेशनल मार्केट्स का भी आ जाता है कि हम इस चीज़ के फिर पोर्टल बनाने की हम कोशिश करेंगे। आपने देखा कि हुकूमत पंजाब ने अपने मार्केट कमेटीज़ में एक नया रिफॉर्म अब लाने का आगाज़ किया है, और वो जो होता है लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड और प्राइस मैकेनिज़म्स का जो एक डायरेक्ट ताल्लुक़ है इकोनॉमिकली, उसके तहत अगर हम इस चीज़ की तरफ जाएं। और मैंने जैसे इब्तिदा में कहा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर तो ख़ुद इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हैं, और वो जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं वो टोटली ऑन बोर्ड हैं, और कोशिश यही की जाएगी कि इस मसले को हम काफ़ी हद तक बेहतर करें कि आम शहरी को पाकिस्तान में जो है इसका फ़ायदा। लास्ट सवाल लीजिएगा आप, 1 साल तक जो आपके प्लान है, आपने खुद प्लान बना रहे हैं कि मैं 1 साल तक क्या करना है, अगले साल मेरी वजारत क्या अचीवमेंट कर लेगी, क्या उसके जो गोल्स हैं वो हासिल कर लेंगे, तो उस हवाले से 1 साल की आपकी प्लानिंग क्या है सर? हमारी ये है कि जी सीड टेक्नोलॉजी में बज़रिया रिसर्च और बज़रिया सर्टिफिकेशन जो हाई क्वालिटी बीज है वो काश्तकार तक जाए, और फिर जहाँ वो ख़रीदारी होती है जहाँ से होती है उसकी ट्रैक और ट्रेसेबिलिटी जिस हद तक हो सके, कि पहले होल्ड सेलर पास जाता है, फिर नीचे जाता है वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर काश्तकार के पास। अगर वो ट्रेसेबिलिटी हमारी शुरू हो जाए, फिर हमें पता होगा कि क्वालिटी सीड कहाँ गया और उसका क्या नताइज क्या हैं, फिर उसको हम अगले साल पुश करें। हम कोशिश कर रहे हैं, पिछले साल हमने गंदम में किया,
کہ 5,13,000 टन हमने सर्टिफाई करवाया। जब हमने कहा इसकी ट्रैक एंड ट्रेसेबिलिटी करें, वो पहली दफ़ा वो पाकिस्तान की तारीख में, ये जो गंदम का क्रॉप है, थोड़ा सा वो घबराने लगे कि पता नहीं क्या वजह, क्योंकि जब आप ट्रांसपेरेंट और लोगों के साथ उस तरीके से करेंगे, काफ़ी हद तक उसमें मैं समझता हूँ कि बेहतर बीज जो है वो काश्तकार तक पहुँचा। ये नहीं मैं कहता कि 100% पर पहले से बहुत ज़्यादा बेहतरी आई। कॉटन में भी हम कोशिश यही कर रहे हैं, और जो वीट की सीड की प्रोक्योरमेंट होगी, उसकी जो सर्टिफिकेशन होगी, हमारी यही कोशिश होगी कि वो रस्ट रेजिस्टेंट जिसको कहते हैं, रस्ट भी एक इशू बन गया ना जी, जो इसका नुकसान कर रहा है पैदावार के, रस्ट टॉलरेंट या रेजिस्टेंट वैरायटीज़ जितनी भी हैं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हम कलेक्शन कर सकें कि अगले साल के लिए जब नवंबर में ज़रूरत होगी हमारी नेक्स्ट क्रॉप की काश्त के लिए, फौरी तौर पर कॉटन, इन दो के ऊपर हम बहुत ज़्यादा काम। इसके अलावा ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, रिसर्च का एलिमेंट्स, क्रेडिट, ये बहुत बड़ी बात है कि क्रेडिट कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा है, उसके ऊपर हमारे एक दो साथी हैं जिसमें खुसरो बख्तियार ख़ास तौर पे क्रेडिट के ऊपर काम ज़्यादा कर रहे हैं। और फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, और जितने हमारे हैं ये जिसको हम कहते हैं कि ये कोऑर्डिनेट करना, पेस्टिसाइड, क्वालिटी ऑफ पेस्टिसाइड, क्वालिटी ऑफ फर्टिलाइज़र, और जो बैलेंस फर्टिलाइज़र है उसको हम कैसे बेहतर करें, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट को हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं, हाई एफिशिएंसी परफॉर्मेंस ऑन वाटर जिसमें ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन है। तो कोशिश ये है कि हम हायर टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं, वर्टिकल हम उस चीज़ को बढ़ाएं बजाय कि हॉरिजॉन्टल के उसकी यील्ड में इजाफा हो, और फिर हम हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ जाएं बजाय कि लो वैल्यू क्रॉप्स की। सर, आपके खुद इलाके में आम बड़े होते हैं, पाकिस्तान में बड़ी प्रोडक्शन होती है आम की, माल्टे की, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तानी और स्पेशल साथ साथ मैं ऐड करूँगा चावल की, वो इंटरनेशनल मार्केट पे हम उस तरह उनको पेश नहीं कर पाते, इसकी क्या वजह सर? बहुत अच्छा सवाल है। मार्केटिंग में हमने उस तरह तरक्की नहीं की। अगर हम यहाँ वो चीज़ें जिसको कहते हैं पोस्ट हार्वेस्ट के, हम वो ज़रा अपने सामने ले आएँ जिसमें उसकी, क्योंकि इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो तो 10 से 20 दिन होती है ज़्यादा से ज़्यादा, उसकी ट्रीटमेंट फौरी तौर पर वो बहुत ज़रूरी है। फिर अगर उसका हमने पल्प बनाना है या उसकी हमने डिहाइड्रेशन करनी है, उसके 8-10 तरीके होते हैं कि उसकी हम उससे फ़ायदा उठा लें। वैल्यू एडिशन जो है ये बहुत ज़रूरी है, वो एक ऐसा मसला है जिसके ऊपर हमें कंसंट्रेट करना चाहिए, और मेरे ख़्याल में गवर्नमेंट कर भी रही है कि एग्रो इंडस्ट्री को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। पर पिछले साल हमने एक काम किया, उसका मैं मेंशन, ये जो साल गुजरा है इसमें नहीं, पिछले जो था 2 साल पहले हमारी एक्सपोर्ट थी 1,28,000 टन आम की। ये जो अब साल गुजरा तो इनका ख्याल ये था जो हमारे माहिरीन थे मार्केट में कि इस दफ़ा 80,000 टन होगी जी, कोविड है फलां। हमने बड़ी कोशिश की, हमने चंद आदमियों को आगे पीछे किया क्योंकि वो जैसे चलता है यहाँ निज़ाम, जब उन आदमियों को हमने आगे पीछे किया, हम 1,43,000 टन, हम उस साल से तकरीबन 15-20,000 टन ज़्यादा चले गए। और वो सिर्फ विजिलेंस थी, और इसी तरह जो ये किन्नों का साल जा रहा है, अभी तक हम 40 से 50% अब तक किन्नों पिछले साल से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर चुके हैं। ये तरीके होते हैं जिसमें हमने कुछ ब्रेक थ्रूज़ किए हैं, क्योंकि हमने कुछ अफराद को तब्दील किया है, आगे पीछे उनके हमने ट्रांसफ़र्स किए हैं ऐसी कि वो लोग आगे जाएं जिनकी इंटेग्रिटी बेहतर हो, जो क्वालिटेटिव काम करें। और वो क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हम लो एंड मार्केट्स में जाते हैं, अभी तक हम हाई एंड मार्केट, जो आपका बेसिक सवाल है क्यों नहीं हम है। फिर हमारी 9 साल के बाद कंसाइनमेंट्स लंदन गई हैं, इसकी मैंगो की नहीं और चीज़ों की, जो 9 साल से बंद थी, ये शायद पता नहीं लोगों को। हमने ऐसे लोग वहाँ पोस्ट किए कराची में जिनकी वजह से उन्होंने विजिलेंस की, क्वालिटेटिव चेक्स किए, जब लंदन में अराइव हुई उन्होंने कहा कि अप टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, फाइटोसैनिटरी स्टैंडर्ड्स के करीब, और हम थ्रू हो गए 9 साल के बाद। यहाँ उसकी कोई पब्लिसिटी नहीं थी। इस तरीके से हम अगर यहाँ थोड़ी सी विजिलेंस ज़्यादा शुरू करेंगे, क्वालिटेटिव काम करेंगे और मयारी काम करेंगे, तो मुझे यकीन है कि हमारा ये जो एक्सपोर्ट्स हैं ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स, ये हाई एंड मार्केट्स की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जानी शुरू हो जाएंगी। लास्ट सवाल है, मुझे ये बताएं, किसानों को काफ़ी मसाइल रहते हैं रेट्स के हवाले से, साथ साथ उनको दीगर मसाइल रहते हैं कि हुकूमत उस तरह फैसिलिटेट नहीं कर पा रही। आपकी जो ज़रूरी पॉलिसी हैं वो आपने ज़रूरी पॉलिसी भी दी है, लेकिन उस तरह ग्रास रूट लेवल पर वो इम्प्लीमेंट होती नज़र नहीं आ रही, इसकी क्या वजह है?
میرا خیال میں یہ میں نے کہا کہ دھان میں بھی بہت بہتری ہوئی ہے، مکئی میں بھی بہتری ہوئی ہے، گنے کی قیمتوں میں بھی بہتری ہوئی ہے، اور جو کاشتکار کو ملا ہے آپ دیکھ سکیں گے یہ اب میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ہے ہمارا اس کا کراپ آ رہا گندم کا، اس میں بھی بہتری ہوگی۔ کپاس ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، اور اس میں ہمیں انتہا کی اب ہم دے رہے ہیں جی ان کو فیسلٹیز دے رہے ہیں، سبسڈی دیں گے، یہ کپاس کے بیج کو سبسڈی ہم دیں گے وائٹ فلائی کی ہم نے پہلے ہی ایشو کیے ہوئے ہیں، اور پنک بول ورم کے لیے بھی ہم انشاءاللہ دیں گے۔ تو پھر جب کاشتکار کو پھر کھاد کے لیے ہم سبسڈی کافی دیں گے انشاءاللہ۔ اب عمل کرائیں گے ہم بذریعہ صوبوں کو دیں گے، ہمارے پاس اتنے لوگ نہیں آن دا گراؤنڈ کے ہم خود کر سکیں، یا وہ برابر کے طریقے ڈیوائز کر سکے، کوئی میکنزمز ایسے بندے۔ پہلے ہمارا خیال تھا جو ہمارے یہاں کلیکٹیو وزڈم ہے جس کو آپ کابینہ کہتے ہیں، کہ وہ ان کا جو سسٹم ہوگا ڈسٹریبیوشن کا وہ برابر کا، وہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب ہر صوبہ اپنے اپنے نظام کے مطابق دے گا، پر ہماری ایک ہی خواہش ہے کہ کاشتکار تک ہر چیز پہنچے۔ ہم نہیں چاہتے کہ مڈل مین جو بہت زیادہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا، وہ اتنا زیادہ منافع بناتا ہے، ونڈ فال پروفٹ لیتا ہے کہ اس کو منیمائز کرنا چاہتا ہے۔ ایلیمنیٹ شاید نہیں کر سکتا کوئی بھی دنیا میں، ان کا جو جائز چیز ہے ان کے پاس جائے۔ کاشتکار جو اتنی محنت کرتا ہے، انویسٹمنٹ کرتا ہے، رسک لیتا ہے، رسک ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ساری دنیا میں رسک ہے کاشتکاری کی، وہ جو ایلیمنیٹ ہونی چاہیے، مٹیگیٹ ہونی چاہیے۔ اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ کاشتکار خوشحال ہو اور پاکستان خوشحال ہو۔